ارشاد ہوا فنجینہ اہلہ اجمعین، سو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے میں جس طریقے سے عذاب کا اعلان ہوتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے، اگر اس کے گھر والے بھی صاحب ایمان ہوں تو ان کے لیے نجات کی خوشخبری آ جاتی ہے۔ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ یہ ان کی بیوی ہے، ان کے ساتھ نہیں تھی، منافقانہ سا طرز عمل اختیار کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس کے گھر والوں کو نجات دی، تو اس کی بنیاد یہ نہیں کہ گھر والے تھے، اس کی بنیاد ان کا ایمان اختیار کرنا، ان کا عمل صالح اختیار کرنا، ان کا پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لینا تھا۔ چنانچہ اگر بیوی نے بھی وہ دعوت قبول نہیں کی تو وہ عذاب کی زد میں آ گئی، ایک بڑھیا کے سوا۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان پر میں نے لکھا ہے یہ تحقیر کا اسلوب ہے، یعنی اسلوب اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کیا ہے وہ اس طرح کا نہیں جیسے عام حالات میں ہوتا ہے۔ اور اس سے حضرت لوط کی بیوی مراد ہے جو ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ آخری رات کا موقع ہے جس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ پیچھے رہ جائے گی، باقی سب لوگوں کو لے کر، وہ چند ہی لوگ تھے، آپ نکل جائیں گے۔ الا عجوزا فی الغابرین، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اس کو یعنی اس بڑھیا کو اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پر پتھروں کی ہولناک بارش برسا دی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ یعنی خبردار کرنے سے پہلے ہم یہ بارش نہیں برساتے، ہم نے ان کو پیغمبر بھیج کر خبردار کیا، ان کے دروازوں پر دستک دی، ایک لمبے عرصے تک ان کو مہلت دی، ہر لحاظ سے سمجھانے کی صحیح کی۔ جب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر ہم نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ یہ لوط کی سرگزشت کا خاتمہ ہے۔